اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 38 اور 39 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا بالله والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور ایسی صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ناظرین، وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں انہیں خوف خدا نہیں اور نہ ہی مخلوق کے حقوق کی پاسداری ہے، بلکہ وہ تو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ انہیں مخیر سمجھنے لگیں اور ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ یہ خود پسند اور متکبر لوگ ہوتے ہیں، بنیادی طور پر بخیل، لیکن ریاکاری کے کاموں میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی قبیح بیماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک خفی فرمایا ہے۔ چنانچہ ریاکاری سے بچو، کیونکہ ریاکاری سے عمل باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتانے سے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائے گا کہ اس عمل کا بدلہ ان سے وصول کرو جنہیں دکھانے کے لیے یہ کیا تھا۔ آج میں تمہیں اس کا اجر نہیں دوں گا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر۔ اگر وہ صحیح معنوں میں ایماندار ہوتے تو نہ وہ بخل کرتے اور نہ ریاکاری کرتے۔ دراصل ان کی بنیاد ہی غلط ہے۔ ان لوگوں نے ریاکاری کی اور اس طرح وہ شرک کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں ان کا حساب ضرور ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے حساب لے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہر شخص کو جہنم کے پل سے گزرنا ہوگا۔ میزان عدل کے پاس حاضر ہونا ہوگا جہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ نیکیاں اور بدیاں سامنے آ جائیں گی۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جس نے ذرا بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ مطلب یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی
بھی کوئی اگر کرے گا تو اس کو اس کا اجر قیامت کے روز ملے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا، ذرا سی بھی برائی کرے گا، تو وہ اس کا عذاب، اس کی سزا بھگت لے گا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو انسانوں کو دلوں میں وسوسہ ڈال کر برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کا جہاں تک بس چلے گا وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ہر راستے سے گھیر کر انسان کو جہنم کے دہانے تک پہنچائے گا، لیکن پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں ہر ہیلے بہانے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، چنانچہ جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا وہ یقیناً برائی کے راستوں پر ہی چلے گا۔ وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ ناظرین، جب عام طرز گفتگو سے بات کی سمجھ میں نہ آئے تو بعض اوقات تعسف کے طور پر ایسے کلمات بولے جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر مان جاتے تو ان کا کیا بگڑتا یا ان کا کیا نقصان ہو جاتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے تو ان کا کیا بگڑتا؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ مال میں سے اپنے بھائی بندوں پر خرچ کرتے، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی، اس کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر ایمان پختہ ہوتا، بلکہ ان کی اپنی سوسائٹی کا معیار بلند ہو جاتا، انہیں انسانیت میں کمال حاصل ہوتا، رذائل سے بچ جاتے، کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی دور ہو کر ان میں اعلیٰ اوصاف پیدا ہو جاتے۔ ایمانیات کی دعوت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی بری خصلتیں دور ہو جائیں اور اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ارادے سے خوب واقف ہے اور ان کے اخلاق سے بھی باخبر ہے کہ ان کا مقصود واقعی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنا ہے یا محض دکھاوا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ محض ایک مفروضہ ہے جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، پھر اس مفروضہ کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، پھر ہر طرح کی دنیاوی لذتوں سے محروم رہتے ہو، یہ تو صریح نقصان کی بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم اتنی دیر بری باتوں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جہاں تک دنیاوی لذتوں کی بات ہے تو یہ چند دن کی بات ہے، موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوں گے۔ مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ثابت ہوا تو جاودانی راحتوں اور نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور تمہیں کئی طرح کے مصائب اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ دائمی عذاب ہوگا۔
اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست ہوا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ۔ یہ سن کر اسے ہوش آیا اور وہ ایمان لے آیا۔ ناظرین، اچھائی اور برائی میں اتنا ہی فرق ہے۔ اچھائی کریں تو ذہن و جسم کو، روح کو اور طبع کو سکون پہنچتا ہے۔ یہ بالکل ہی لا حاصل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب ہوگا، دنیا میں بھی راحت ملے گی۔ لیکن اگر گناہ یا برائی کی جائے گی تو پھر یہاں بھی بے سکونی ہوگی، اضطراب ہوگا، جسم کو بھی سکون نہیں ہوگا، مضطرب رہے گا، اور اس میں روح کو بھی بیزاری ہوگی، اور آخرت میں تو یقیناً اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ قرآن کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ نیکیوں کی طرف آؤ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ کر آؤ، نیکیاں کر گزرو، جہاں موقع ملے وہاں نیکی کر گزرو تاکہ وہ تمہارے کام آ سکے، اور برائی سے بچو، ہر حد تک بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے، نیکیاں کرنے کی توفیق ہمیشہ اللہ ہی دیا کرتا ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ برائی شیطان کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے رب کریم کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں نے تیرے پیدا کردہ، تیرے تخلیق کردہ انسان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا، میں نے ان سے برائیاں کرانی ہیں، برے کام کروانے ہیں، تو یہ کام شیطان کا ہے۔ رحمان کا کام صرف تمہیں نیکی کی ہدایت کرنا ہے۔ تو نیکی کے پیچھے چلیں، نیکی کر گزریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول و منظور فرمائے اور قیامت والے دن بھی ہمیں راحت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کا یہ درس یہیں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل آئندہ نشست میں پھر سے ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش کرنا ہے کہ اگر میرے یہ دروس یا میری یہ بیانات آپ کو پسند آتے ہیں، آپ کے فائدے میں ہیں، تو پھر میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے، تاکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خالص پیغام ہے، لوگوں تک پہنچے، جتنے لوگوں تک پہنچے آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ ناظرین، یہ بات بھی میں یہاں مینشن کرتا چلوں کہ یہ میں کسی مالی فائدے کے لیے نہیں کر رہا، محض میری نیت میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیا کیجئے اور اس کو شیئر بھی کریں، جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔